اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا۔ ان میں سے ایک اہم معجزہ اسراء و معراج ہے۔ اس معجزے کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، دوسرے کا تعلق مسجد اقصیٰ سے آسمانوں سے اوپر تک کا ہے۔ معراج کا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبوت کے 10ویں سال پیش آیا۔ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس رات حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں سویا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، مجھے خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں لے آئے۔ یہاں پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کا ایک قدم اس کی حد نگاہ تک جاتا تھا۔ مجھے اس پر بٹھایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اسراء کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق کو اس حالت میں لایا گیا، اس کی نکیل ڈالی گئی تھی، اس پر زین کسی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ شوخی دکھائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شوخی دکھاتے ہو؟ حالانکہ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار تمہارے لیے کوئی نہیں۔ اس نے جب یہ بات سنی اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں براق پر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس میں پہنچ گیا۔ چنانچہ میں نیچے اترا، اپنی سواری کو اسی جگہ پر باندھا جہاں دیگر انبیاء علیہم السلام باندھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے جاتے ہوئے امامت انبیاء علیہم السلام کے شرف سے نوازا گیا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان دنیا کا دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ان کے دائیں بائیں کچھ سائے ہیں، وہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ ان کے دائیں بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، دائیں جانب اہل جنت کی، بائیں جانب اہل جہنم کی۔ چنانچہ وہ جب اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غم اور صدمے کی وجہ سے رو دیتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے دیکھا آدھا حسن صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کرائی گئی۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، جنہوں نے دیگر انبیاء کی طرح آپ کا بھرپور استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، یہ خوب رو نوجوان، یہ حسین نوجوان، یہ خوبصورت نوجوان جس کو تو نے میرے بعد مبعوث کیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائی گئی۔ انہوں نے بھی دیگر انبیاء کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور استقبال کیا، اپنے نیک بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو قیامت تک
اس میں دوبارہ لوٹ نہیں سکیں گے۔ جن فرشتے تعداد میں اس قدر زیادہ ہیں، ان کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے 3 برتن پیش کیے گئے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شہد تھا۔ میں نے دودھ والا برتن اٹھایا، دودھ نوش کیا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ اور آپ کی امت کے لوگ فطرت پر قائم ہیں، اگر آپ شراب والا برتن اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی غسلی حالت میں دیکھا، جن پر 600 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنت و جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دروغہ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا، نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جہنم میں ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے تھے۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے، دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے، وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پھر اور اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی، جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے احکامات لکھ رہے تھے، مجھے وہاں تک لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے جبار و جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے، 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور 50 نمازیں فرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت 3 تحفے عطا کیے گئے۔ پہلا تحفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور کم کرنے کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید دور تشریف لے گئے تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا، اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد، یہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے 10 نمازوں کا ثواب ہے، یوں اجر کے لحاظ سے یہ 50 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر خصوصی فضل و کرم فرمایا، فرض نمازوں کی تعداد 50 سے 5 کر دی، تاہم اجر و ثواب کی اعتبار سے وہ 50 ہی کے برابر ہیں۔ دوسرا تحفہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات دی گئی، جس کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کسی رات میں پڑھ لے تو وہ اسے کافی ہو جاتی ہیں۔ تیسرا تحفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر اس افراد کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات پر ایمان لانے کی توفیق دے اور قیامت کے روز ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔